جی اس پر مجھے افسوس ہے۔ واہ واہ واہ، اور کہتا ہوں کہ نہ سمجھو گے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ شعر کس کا ہے؟ نعت کہنا بلکہ شعر کہنا شہریار اپنی جگہ، شعر کہنا شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہمارے مرشد خانہ مارے مطارہ کی آواز آئی ہے کہ مینارے قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، واہ واہ، خدا کے بخشش پر بہت اچھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ششتہ کرے سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، جی وہ تجھے کیا جانے۔ سکر کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کی ایک منزل ہے۔ اب آپ کی توجہ ہے، ولایت کی ایک منزل ہے کہ ولی جب اللہ کی محبت میں عروج پاتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی، وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ سکر میں چلا گیا۔ جی ولی ہو کر عشق الہی کے دریا میں غوطہ زن ہے، اس کے بارے میں بڑے قلندر کہہ رہا ہے کہ وہ تجھے کیا، توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی، جو سکر کی منزل پہ پہنچ چکا ولی وہ تجھے کیا جانے، جب ولی ہو کر کے سکر کی منزل پہ پہنچ کر میرے نام کرے وہ تجھے کیا جانے، تو جن کو وضو کے بھی فرائض یاد نہ ہو وہ غوث پاک کی عظمت کیا، جنہیں نماز کے واجبات بھی پتہ نہ وہ غوث پاک کو کیا جانے، تو کافر غوث پاک کو کون جانتا؟ امین القادری، مولانا غلام جیلانی حبیبی جو بیٹھے ہوئے، یا پھر یہ ناظم صاحب، یہ نعت خواں صاحب یا آصف صاحب، کون جانتا ہے؟ کہنا اگر غوث پاک کی عظمت پوچھنی ہے تو ہما شما سے نہ پوچھو، کیونکہ سکر والا ان کو نہیں جانتا، تو جاننے والا کون ہے؟ تو کہتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ ہے، اگر میرے نواز کی شان پوچھنا ہے تو جاؤ اور حضرت سیدنا خضر سے پوچھو کہ اصحاب نے غوث اعظم اے شفا واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زندہ باد چلیے یار سے ایک بار سائڈ نہ کرو، زندہ باد زندہ باد، اب کسی کو مل گئے توجہ، کسی کو مل گئے اس کو شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھ رہے بھائی، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ امیر القادری قادری ہے کہ غوث پاک کو بہت بڑا اللہ کے بندوں نے ہم بڑے ان کے فیض سے، ہم بڑے ہیں اگر بڑھ گئے ہیں کسی کی نظر میں ان کے فیض سے، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں، جب بکے لگتے کوئی پوچھتا نہ، واہ واہ واہ، میرے مرشد کو سیادہ بھونے خرید کر مجھے انمول کرا، واہ واہ واہ، یاد ابے جس نے حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں گھٹنا تیرا، اس سے در سے سگ اور سکتے ہیں مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا، اے دور کا، یہ دور بھی سماعت کرے، دور کا ڈورا تیرا، تو اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا اور لوگ باتیں کرتے ہیں ایسے تھے ویسے تھے، مولانا احمد رضا کو کیا آتا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ کہہ لو جو کہنا ہے، زبان تمہاری ہے، کیا مزے کی بات ہے، کہتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کر لو رسوا جی بھر کے، لیکن کس کے نام سے رسوا کرو گے؟ کہتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی
غوث پاک کا ذکر میں کبھی ناراض نہیں ہوتا، نہ ناراض ہوتا، میرے آقا کی امتی ہوں، لیکن تھوڑا محفل کی آتا ہے۔ سردی کا موسم ہے، دیر سے لوگ بیٹھے ہیں، اگر کسی کو کوئی حاجت نہیں چاہے، ایک بات آپ سے کروں یار، اپنی محفل میں کسی کو حاجت ہو تو ہمیں کیا شکوہ ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو غوث پاک کی محفل میں حاجت ہو سکتی ہے، اور اگر وہ بھی جانتی تھی میرے غوث کی شان کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کو حاجت ہو گئی، استنجا کی حاجت ہو گئی، اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں دل سے شوق کیا کرو، لوگوں کی حاجتوں کا خیال۔ جب لوگوں کی حاجتوں کا خیال کر کے رسول اللہ نماز مختصر کرتے تھے، تو لوگوں کی حاجتوں کا خیال کر کے ہم جلسہ مختصر کرتے تو کون سے چھوٹے ہو جائیں گے؟ جب نماز مختصر کی جا سکتی لوگوں کی حاجت کرتے، آپ کو فرماتے میرا دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن میرے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے والی مائیں بھی ہوتی ہیں، میں ان کا خیال کر کے نماز مختصر ہمیشہ ذرا میں بھی لیکن کو خیال کرتے ہوئے سردی کے موسم سے تکلیف مختصر ہی کر رہا ہوں، جتنی مختصر ہو سکتی۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک صاحب کو حاجت ہو گئی، استنجا کی حاجت ہو گئی، اور بالکل آگے بیٹھے۔ کچھ لوگوں کو آگے بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے، آگے بیٹھے، اس لیے کہ یہ شوق بھی پہلے بڑا پرانا ہے، آگے بیٹھے۔ صحابہ کرام بھی آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے حضور کے قدموں میں، غوث پاک کے غلام بھی آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے، سب کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی میرے بھائیوں نے جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے گھر میں تکیے کے ساتھ لیٹ کر سنتے ہو، انہیں سننے کا ثواب تو ملے گا، لیکن محفل کی جو برکت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا انٹرنیٹ پہ نہ سنا کروں، لیکن محفل کی جو برکت ہے، جہاں 40 مومن جمع ہو جائیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ہاں تو تکیہ لگانے میں یہاں کا لطف کہاں آئے گا؟ اس لیے کہ یہاں کئی اولیاء خود موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ سوچیں تو صحیح، 40 میں ایک ولی ہوتا ہے، ہزاروں میں کتنے ولی ہوں گے؟ اور کسی کی نظر ہم پہ پڑ گئی تو پھر ہمارے تو والے میں آلے ہو گئے انشاءاللہ، مقدر سمجھ جائے گا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ اکبر، دعا سے یہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک صاحب کو حاجت ہو گئی، غوث پاک اب بالکل بیٹھے آگے، اور مجمع کتنا؟ 70,000۔ غوث پاک کی محفل میں لوگ آتے تھے 70,000۔ یہ ریکارڈنگ کیمرے لگے ہیں، اس پہ پورے نہیں سماتے لوگ، کتنے کیمرے لگے تھے ریکارڈنگ کے لیے۔ غوث پاک کی اس دور کی 900 سال محفل میں، 900 سال پہلے کی محفل میں 400 علماء قلم دوات لے کر بیٹھتے تھے اور غوث پاک کا خطاب ریکارڈ کرتے تھے۔ 70,000 کا مجمع، اور انسان اتنے، جنات اس سے زیادہ، اولیاء پوری دنیا میں سنتے تھے۔ جب غوث پاک خطاب کرتے تھے، غوث پاک بھائی حضرت خضر سے جب پوچھنے والے نے پوچھا عبد القادر جیلانی کیسے ہیں، تو کہا ان سے پہلے ایسا ولی نہیں ہوا، اور ان کے بعد قیامت تک ایسا ولی امام مہدی تک نہیں ہو سکتا۔ یہ شان ہے، یہ شان ہے غوث پاک کی، امام مہدی کے دور تک ایسا ولی اب نہیں آئے گا۔ یہ شان ہے غوث کے کتاب ہے۔ میرے امام کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنیو حیدرو عادل یا غوث، اور کہتے ہیں کوئی صادق ہے یا واصل یا غوث۔ صادق اور واصل کا مطلب، صادق اس کو کہتے ہیں جو ولایت کے راستے پہ ابھی چل رہا ہو، منزلیں طے کر رہا ہو، اور واصل اس کو کہتے ہیں جو ولایت کی منزل پر پہنچ گیا ہو۔ ہمارے اہل سنت کے عقیدے میں غوث اعظم کیا کہتے ہیں؟ کوئی صادق ہو یا واصل ہو یا غوث، وہ کچھ بھی ہے، تیرا سائل ہے یا غوث، بے شک بے شک، کچھ بھی ہو جائے گا۔ غوث پاک کے طرف پر ہاتھ ہی پھیلا رہا ہے وہ، یہ شان ہے غوث پاک کی۔ تو میں بات پوری کر دوں، بات مکمل کر دوں، کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ اکبر، ایک صاحب کو حاجت تھی، غوث پاک صاحب کشف تھے، کشف نہیں، اللہ نے ان کو دل میں ایسی چمک دی تھی کہ وہ دلوں کے حالات جان لیتے، اور کشف کے بارے میں سب اقوال موجود ہے، میں اس کی کوئی تشریح نہیں کر رہا ہوں، صرف عوام کے فہم کے حساب سے بات میں نے بتاتا۔ تو جب دیکھا کہ ان کو استنجا کی حاجت ہے، اپنی چادر ان پر ڈال دی، چادر اٹھا کر ان پر ڈال دی۔ جب اپنی چادر ان پر ڈالی تو وہ اپنے آپ کو غوث پاک کی محفل میں نہیں پاتے۔